الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الآمنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سے ایک بہت زیادہ محبت کرنے والی ہستی کی آج وہ سالانہ ختم شریف کا دن رکھا ہے. اب ظاہر ہے موضوع اسی حوالے سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اور دوست کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو بالکل میں حاضر ہوں. ظاہر یہی مسئلے کافی ہیں مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے. دوستو، موت جو ہے یہ ماں کی گود ہے. موت فطرت ہے، فطرت ماں کی. یہ شعبے کہ موت آئے اور خوف چھا جائے، پورے پورے گھروں میں خوف چھا جائے. کہتے ہیں جی ملک الموت آئے گا، کہتا ہے میں پھر آؤں گا. میرے دوستو، ملک الموت آتا ہوگا. بڑی روایتیں ہیں، تضاد ہیں، لیکن ایک بات کہتے ہیں، میرے سرور کائنات کے غلاموں کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں آتے بلکہ جنت کے فرشتے آیا کرتے ہیں. یہ پکی بات ہے. میرے نبی کریم کا فرمان ہے، جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے اس کے لیے روتے ہیں جہاں وہ خدا کی عبادت کیا کرتا تھا. آسمانوں کے دروازے اس کے لیے روتے ہیں جن سے اس کی دعائیں آسمانوں پہ جایا کرتی تھی، اور اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک دونوں طرف جنت کے فرشتے قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں جب اس کا جنازہ جاتا ہے. چاند ہے، دنیا میں کوئی بڑا آدمی چلا جائے جنازے میں زیادہ آدمی ہوتے ہیں، کم والا کمزور گیا کم ہوں گے، مگر میرے اللہ پاک نے مومن کی یہ شان بنائی ہے، اس کو یہ عزت بخشی ہے، اور دنیا کو یہ بتایا کہ میرا نیک بندہ جب وہ آخرت کا سفر کر رہا ہوتا تو استقبال کے لیے ہزاروں آسمانی فرشتے اتارے جاتے ہیں، مومن کے استقبال کے لیے اتارے جاتے ہیں. میرے سرور کائنات کا غلام ہونا بہت بڑی بات ہے. دیکھو دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے ملاقاتیں ہوں. میرے مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت کے کان میں کچھ بات کہی. بی بی صاحبہ نے سنی تو رونے لگی. حدیث ذرا چھوٹی کر رہا ہوں. سرکار نے دیکھا بیٹی رو رہی ہے، پھر کان میں کچھ کہہ دیا، بیٹی مسکرانے لگی. سرکار تشریف لے گئے، امہات المومنین نے گھیر لیا کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح سرکار نے کیا کہا ہے. خاتون جنت نے فرمایا نہیں، میں سرکار کے راز سے کسی کو آگاہ نہیں کروں گا. راز ہے سرور کائنات کا، رازدار خاتون جنت ہے. فرمایا حتیٰ کہ سرکار دو عالم کی پردہ پوشی ہو. پھر امہات المومنین نے خاتون جنت کو بلایا، بٹھایا،
بی بی جی ہمیں یہ تو بتاؤ سرکار نے کان میں کیا کہا تھا؟ یہاں دو روایتیں آتی ہیں. بہرحال بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ان قریب تیرا باپ تم سے جدا ہو جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر سال جبریل ایک بار قرآن سناتا تھا. اس سال جبریل نے مجھے 2 بار قرآن سنایا. وہ شور بھی مک گیا کہ جبریل آ کے پڑھاتا تھا، جبریل سناتا تھا، میری سرکار سنتے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اندازہ لگایا میں نے کہ حضور اس دنیا سے جانے والے ہیں. کوئی بھی بیٹی ہو اسے یہ پتہ چلے کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے تو بیٹی دکھی تو ہوگی، غم تو ہوگا. میرے آقا نے جب دیکھا کہ بیٹی غم گسار ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ پیاری سرکار بہت فرماتے تھے. آپ نے فرمایا بیٹی کان ادھر کر. کان قریب کیا، فرمایا دیکھ میری بیٹی، میری آل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی. اب دیکھیں میرے آقا کے صرف 6 ماہ بعد خاتون جنت نے پردہ پوشی فرما لی. میرے آقا کا فرمان درست ہوا. اور بات یہ سمجھاتا ہوں کہ اپنے والد گرامی سرور کائنات کی پردہ پوشی کی خبر سنی تو خاتون جنت رو رہی تھی. جب اپنی پردہ پوشی کی موت کی خبر سنی تو خاتون جنت مسکرا رہی تھی. اپنے باپ سے ملاقات ہو، آپ مسکرا اٹھی. میرا چاند، یہ عقیدہ صرف خاتون جنت کا نہیں، میرے رسول نے دین کی ترغیب دی کہ قبر میں ملاقات ہو. میرے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون پہلے آپ کو جا کر ملے گا؟ جھگڑا یہ نہیں تھا کہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تجھے امت کی ماؤں کا عقیدہ بتاؤں، امہات المومنین کا عقیدہ بتاؤں. جھگڑا یہ نہیں ہے کہ سرکار سے ملاقات ہوگی کہ نہیں، پوچھ رہی تھی پہلے کس کی ہوگی. میرے سرور کائنات نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہی سب سے پہلے مجھے آ کے بیویوں میں سے ملے گی. امہات المومنین فرماتی ہے کہ ہم روز ٹیپ لے کر، لکڑی لے کر ایک دوسرے کے ہاتھ ناپتی تھی لمبا کس کا ہے. پہلے موت کا خوف نہیں ہے، شوق تھا پہلے جانے کا. یہ بلا کہانیاں اور ہیں، موتوں کے منظر اور ہیں، حقیقتیں اور ہیں. ورنہ انہیں ناپنے کی کیا ضرورت تھی؟ خوف زدہ ہوتے میری باری پہلے کیوں آ رہی ہے، خوشی سے ناپتی تھی پہلے کون جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ زینب کا، میرے ام المومنین کا انتقال ہوا تو مجھے بات سمجھ آ گئی، بات ہاتھ کی نہیں تھی. لمبے ہاتھ سے مراد میری سرکار کی سخاوت تھی. اور فرمایا میرے آقا کی وہ بیوی جو سب سے زیادہ سخی تھی سب سے پہلے اس دنیا سے گئی، میرے آقا سے ملنے کے لیے چلی گئی. میرے آقا کا غلام بلال ہے، موت کی گھڑیوں پہ کھڑا ہے. بیوی پریشان ہوئی، فرمایا ہے نہ کیا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو واہ بلال کہے، زندہ باد کہے. عرض کی بات سنو، کل صبح ہوگی بلال سرور کائنات کے قدموں میں ہوگا، سرکار کے یاروں سے ملاقاتیں ہوں. یہ ایک بہت بڑی سچی دنیا ہے. قرآن کے حوالے سے ابھی آتا ہوں، ابھی تو حدیث پاک کے حوالے سے چل رہا ہوں. میرے محترم دوستو، صحابہ کا ایمان ہے کہ سرور کائنات سے ملاقات ہو، سرکار کے یاروں سے ملاقات ہو، میرے حضور سے ملاقات ہو. مرنے والے کی اپنے ماں باپ سے ملاقات ہوتی. میرے ایک بڑے محترم ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ پشاور کے سب سے بڑے ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسپتال میں ایک دل کا مریض داخل تھا، ساری مشینیں لگی ہوئی تھی کہ مشینوں نے جواب دے دیا، پتہ چل گیا کہ بندہ ختم ہو گیا. اس کے وہ مشینیں اتارتے ایک دو گھونسے میں نے مارے. مجھے شبہ پڑا کہ اس کا دل چل پڑا ہے. ہم نے بڑی ہیبت میں پھر مشینیں لگا دی.
وہ بندہ بچ گیا. اسے ڈاکٹروں نے اکٹھا کر کے پوچھا کہ ہمارے کاغذوں میں 5 سے 8 منٹ تک تو مردہ رہا. وہ بندہ ابھی بھی زندہ ہے, ڈاکٹر بھی زندہ ہے, مولویاں لال دور ہوتا ہے نا مثالہ دینی ہے, سارا ہی زندہ ہے. اس سے پوچھا کہ 5 سے 8 منٹ تک ہماری مشینوں نے تمہیں مردہ قرار دیا, ممکن نہیں تھا ایسے کہ دوبارہ زندگی لوٹ آتی, تو بتا سکتا ہے تیری کیفیت کیا تھی؟ وہ آدمی اب بھی زندہ ہے, نیک آدمی تھا. کہنے لگا میں خواب دیکھ رہا تھا, خواب کے دوران میں ایک خوبصورت باغ کے اندر داخل ہوا. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوا. اس باغ کے سینٹر میں ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے ایک تخت پڑا ہوا تھا. اس تخت پر میرے ماں باپ بیٹھے تھے اور میرے ماں باپ کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے. سبحان اللہ. یہ جن لوگوں نے موتوں کے نام پہ دہشت گردی کی, موتوں کے نام پہ دنیا کو ڈرایا, موت فطرت, موت ظلم ہوتا تو اللہ کے رسولوں کو موت نہ آتی. اللہ اپنے نبیوں پہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ تو فطرت ہے, زندگی بھی فطرت ہے, موت بھی فطرت. میرے پیر بھائی بیٹھے, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. اللہ اگر اس دنیا سے موت اٹھا لے پھر انسانوں کو دوزخ کی عذاب کی ضرورت نہیں, اس سے بڑا عذاب یہی شروع ہو جائے گا. دیکھیں, ایک انسان کو پتا ہو کہ مجھے پھانسی لگا دیں, میرا کیما کر دیں, میری گردن اتار دیں, میں مر نہیں سکتا, اس انسان سے بڑا درندہ کون ہوگا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر سب سے بڑا عذاب نازل کرے تو وہ عذاب یہی ہے کہ دنیا سے موت اٹھا دے. انسان درندہ بن جائے, کروڑوں سال وہ چیخ نہ مر سکے نہ جی سکے. میرے دوستو, اگر موت نہ ہوتی آج ہر گھر میں 1000 سال کے 5 سال کے انسانی لاشیں پڑے ہوتے, لاشیں پڑے ہوتے. کیوں؟ فطرت رک نہیں سکتی. بچہ ہے, ماں کی گود ہے, فطرت ہے. بچہ بڑا ہوگا, فطرت ہے. جوان ہوگا, فطرت ہے. بوڑھا ہوگا, فطرت ہے. نہ بچہ صرف اس پہ کھڑا ہو کہ کوئی بچہ ہی رہ جائے, کوئی جوان سدا رہ جائے, یہ فطرت نہیں ہے. جب بڑھاپا ہے تو فطرت ہے, اور پھر بڑھاپے کے آگے مزید بڑھاپا ہے. میرے سرور کائنات نے اپنے رب سے دعا کی, اللہ کریم مجھے بہت زیادہ بڑھاپے سے محفوظ رکھنا. میرے آقا نے دعا مانگی تھی. میرے یہ فطرت کی کہانی ہے. اگر یہ لاشیں گھروں میں پڑے ہوتے جو بول نہ سکتے, اٹھائے نہ جا سکتے, یہ زندگی کتنی مشکل ہوتی. میرا چاند ہے, اللہ نے عزتیں بخشی. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم, اے اولاد آدم میں نے تجھے عزتیں بخشی. جب وہ وقت آتا ہے ہمیں پردہ پوش کر دیا جاتا ہے, قبروں میں نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. میرے محترم دوست, اس وقت دنیا میں 600 کروڑ انسان آباد ہیں. 600 کروڑ انسان آباد ہیں. ان میں کم از کم بھی زیادہ سے زیادہ تھوڑے بہت لا مذہب ہوں گے. کم از کم 5.25 کروڑ لوگ کسی نہ کسی مذہب کے ماننے والے ہیں. اور دنیا کے 6 کروڑ انسانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت صرف جسم پہ آتی ہے, روح پہ نہیں آتی. اسلام کا تو ہے ہی ہے, یہ پوری دنیا کا عقیدہ, تمام مذاہب عالم کا عقیدہ ہے کہ موت صرف جسم پہ آتی ہے. تھوڑی سی بات آگے چلا دیتا ہوں, محبت سے بات کرتا ہوں. ہندوؤں کا کیا کہتا ہے؟ ان کی کتاب ہے مہابھارتا. اس میں کورو اور پانڈووں کی لڑائی لکھی ہے کہ کورو کمزور دکھا رہے تھے تو کرشن مہاراج نے باز کیا. اس نے کہا دیکھو جوانوں, یہ جسم جو ہیں یہ روح کے لباس ہیں, اور لباس جب پرانے ہوتے ہیں تو اتار دیے جاتے ہیں. ہندو کرشن مہاراج کہہ رہے تم اس جنگ میں زندہ رہو یا نہ رہو, ایک یہ لباس ایک دن اتارنا ہے. چاند ہے, اللہ کریم نے عالم ارواح میں
انسانوں سے کچھ وعدے لیے، انبیاء سے وعدے لیے، انہیں ہم آیات میثاق کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے نبیوں سے وعدے لیے۔ سارے نبی اکٹھے تو اس دنیا میں نہیں آئے، سارے عالم ارواح میں تھے، انسان عالم ارواح میں تھے۔ جب کب تھے خدا جانے، یہ زمین بننے سے کروڑوں سال پہلے کی بات ہو، نہ جانے یہ کب کی بات ہو۔ زمانہ تو اس وقت شروع ہوا جب زمین نے گردش شروع کی۔ ٹھیک ہے، بعض باتوں پہ نا بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری اکثر حدیثیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی نماز قضا موڑنے کے لیے سورج واپس کیا۔ وقت اور زمانہ سورج کی گردش کا نام نہیں، زمانہ زمین کی گردش کا نام ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ دن اور رات زمین کی گردش سے آتے، زمین کو واپس آنا چاہیے تھا۔ بے شک۔ میرے محترم دوستو، یہ زمین کی گردش تو کل کی بات ہے، قرآن عرض پہ یہ زندگیاں کل کی باتیں ہیں۔ انسان کروڑوں سال پہلے عالم ارواح میں موجود تھا۔ بے شک، بے شک۔ میرے آقا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا انہوں نے پہچانا، جنہوں نے نہیں پہچانا انہوں نے نہیں پہچانا۔ یہاں بھی دنیا میں ہم چند لوگوں کو پہچانتے ہیں اور سب کو نہیں جانتے۔ یہ جتنے رشتے بنے، یہ جتنے تعلق بنے، تاکہ نہ بلال کہاں کا رہنے والا تھا، محمد عربی کہاں کا رہنے والا تھا، وہ رشتے کیسے بن گئے۔ میں یہ کیا کیا مثالیں تمہیں دیتا جاؤں۔ میرے سونے بیٹے، وہی باقی بلّہ دہلوی کہاں سے چلا، امام ربانی کہاں موجود تھا، یہ پہچانے بڑی عجیب ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، انسان ازل سے پہچان لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ دیں، ایک بچہ مر جاتا، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ 10 منٹ زندہ رہا وہ ماں باپ کو پہچانے گا کیسے؟ ماں باپ نہیں پہچان سکتے، بچہ کیسے پہچانے گا؟ سنو، یہ 10 منٹ کی زندگی نہیں، وہ بچہ کروڑوں سال عالم ارواح میں ماں باپ کے ساتھ رہا ہوگا۔ وہ ازل سے ماں باپ کی پہچان لے کے آ گیا، وہ قیامت کے دن بھی ماں باپ کے ہاتھ پکڑ لے گا، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ، پاسبان اسلام، جائے چورا شریف، جائے چورا شریف۔ یہ بھائی بہن، یہ رشتہ دار، یہ بیٹے، والد، یہ سارے فیصلے یہاں نہیں ہوئے، یہ فیصلے پہلے کہیں ہو چکے۔ بے شک حضور۔ وہ ازل سے پہچان رکھتا ہے، جو ازل سے پہچان رکھتا ہے وہ اربوں خربوں کے مجمع میں بھی اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ لے گا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ قبروں میں بھی زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ اپنے ماں باپ سے ہمارے جانے والوں کی ملاقاتیں ہوں گی۔ میرے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا، بھائی مرنے والے جب دفن ہوتے ہیں تو قبرستان والے ان سے پیچھے والوں کا حال پوچھتے ہیں، فلاں کہاں، فلاں کہاں، جو صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں سے کسی ایسے بندے کا بھی نام لیتے ہیں جو فوت ہو چکا ہے مگر قبرستان والوں کو نہیں پتا۔ معلوم ہوا یہ سارے پتے وہی دیتے ہیں جو میرے سرور کائنات کے غلام ہوتے ہیں۔ بد عقیدہ کی قبر بشک جتے مرضی لا رکھو، مومنہ دی قبر ہے جدی جگہ کوئی نہیں ہے۔ بے شک حضور، یہ حدیث صحیح ہے۔ بے شک۔ لوگ پوچھیں گے فلاں کہاں ہے، انہوں نے کہا آیا تھا، مر گیا تھا، انہوں نے کہا یہاں تو نہیں آیا، کیا بات، کیا بات۔ یہاں نہیں آیا۔ میری بات سمجھو، یہ قبروں میں وہی جائیں گے جن قبروں میں سرور کائنات آئیں گے۔ یہ سنیوں کا کام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ، پاسبان اسلام، جائے چورا شریف، جائے چورا شریف۔ میری بات سنو، کیا بات حضور۔ انسان 15 20 25 30 سال کا بیاہ جاتا ہے، 60 70 سال کا انسان مر جاتا ہے۔ ایک نسل سے کے بعد دوسری نسل 25 30 سال بعد مرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ 25 30 سال کسی کا بیٹا تھا، 25 30 سال کسی کا باپ ہوگا۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک بمشکل 40 سال کا فرق پڑتا ہے۔ جانا ہے، یہی راستہ ہے، یہ فطرت کا راستہ ہے۔ میرے آقا، میرے سرور کائنات نے فرمایا، جس آدمی نے، جس مومن نے جس مٹی میں دفن ہوتا ہے وہ مٹی صبح اور شام اس مومن کے لیے پوری زندگی دعا کرتی رہتی ہے، کب لاڈلا آئے گا،
سبحان اللہ. انہوں نے قبروں کے خوف دیے، موتوں کے خوف ڈالے. کس بات کا خوف؟ آپ سمجھدار آدمی. ڈرایا ہمیشہ گھٹیا مقاصد کے لیے جاتا ہے. ایک آدمی کے پاس کلاشنکوف ہے، وہ کلاشنکوف سے ڈرا کے آپ کو پیسے لے لیتا ہے. ایک موت سے ڈرا کے لے لیتا ہے، قبر سے ڈرا کے لے لیتا ہے. آج کل تو فرشتے ہیں فوٹو پائے ان کے لوگوں نے سوٹیاں مارن دیں. اللہ معافی دے. یہ ساری کی ساری انسانی استحصال کی کہانی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت بھی میں نے بنائی، زندگی بھی اس نے بنائی. موت بھی اس کی عطا ہے، زندگی بھی اسی کی عطا ہے. بے شک اللہ، بے شک. چاند ہے میرے، انسان عالم ارواح سے آیا ہے، انسان عالم ارواح کو لوٹ جائے گا. کوئی پردیسی، کوئی بندہ یہاں سے جرمنی چلا گیا، فرانس چلا گیا، امریکہ چلا گیا، نہیں موقع ملا لوٹ کے آنے کا. 20 سال نہیں آیا، 30 سال نہیں آیا، 40 سال نہیں آیا، مگر جب بھی اپنے وطن کو لوٹ کے آئے گا اس کے چہرے پہ خوشی ہوگی کہ آج میں اپنے وطن کو لوٹ رہا ہوں. اپنے وطنوں کو لوٹ کے آنے والوں کے چہروں پہ خوشیاں ہوتی ہیں. مومن کا حقیقی وطن عالم ارواح ہے. جب بھی مومن عالم ارواح کو جا رہا ہوگا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. میرے سرور کائنات نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے موت آئے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ. اتار دو یہ خوف. ماننے والے تم کملی والے ہیں، 1000 بار سمجھا. خوفوں سے نہیں، محبتوں سے. نماز پڑھو محبت والا، سجدہ کرو محبت والا. ایک آدمی ساری رات جاگتا رہا کہ لیلۃ القدر ہے وہ اور ہے. ایک آدمی کے سر پہ ڈاکو کھڑے رہے، ساری رات جاگتا رہا. ڈاکوؤں والے کا وہ ثواب تو نہیں نہ ہو سکتا جو محبت والے کا ثواب ہو سکتا ہے. ڈراتے ہیں، ڈرا ہوا انسان پیمنٹ صحیح کرتا ہے. مجھے مرید بہت کم شکرانہ دیتے، ڈراتا نہیں، مذاق نہیں کرتا. ڈرے ہوں وہ پیسے سے ہی دیتے. کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، بھائی صاحب میری مدد کرو 100 روپے دو. آپ اسے گھنٹہ تقریر کریں گے، ہٹا کٹا ہے، فلانی مل میں کام کر لے، فلانی جگہ نوکری کر لے، فلانی جگہ کام کر لے. مشورہ دیں گے کہ نہیں؟ کام کر لے، نوکری کر لے. آپ مجھے بتایا کہ ڈاکو پکڑ لیں ان کو بھی مشورہ دو گے نوکری کر لو. مل ملازم ہو جائے. دے گا کو ڈاکوؤں کو مشورہ؟ نہ. سارے پیسے دے کے آئیں گے، بھرا گھر آ کے دیکھ بھی بھائی شکر ہے جان بچ گئی. تو انسانوں کو جب بھی لوٹا گیا خوف زدہ کر کے لوٹا گیا. وہ ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے. قیامت ہے کہ انسان نہ ہوئے انسان کا شکاری ہے. موتوں کے حوالے سے انسانوں کو لوٹا گیا، قبروں کے حوالوں سے لوٹا گیا. میرے چاند، موت بھی فطرت ہے، زندگی بھی فطرت ہے. موت بھی اس کی عطا ہے، زندگی بھی اس کی عطا ہے. انسان عالم ارواح میں تھا. بس 2 منٹ، ساروں کو بھوک لگی ہوگی. انسان عالم ارواح میں تھا تو اللہ ان سے باتیں کر رہا تھا. یہ قرآن کی گواہی ہے. ساری آیتیں کتنے پڑھا؟ بات چیت ہو رہی. جسم نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھی، زبان نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی، مگر انسان بول رہا تھا. عالم ارواح میں انسان بول رہا تھا، کالو بلا کے نعرے لگا رہا تھا. اس کی زبان نہیں تھی، دماغ نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے، نہ بولنے والی چیز تھی نہ سننے والی چیز تھی. وہ خدا کا پیغام سن بھی رہا تھا اور خدا کو جواب دے کے کالو بلا کے نعرے بھی لگا رہا تھا. اللہ وعدے لے رہا تھا. سنو، وعدے مردوں سے نہیں ہوتے، وعدے زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں. وعدے وہی یاد رکھتے ہیں جہاں زندگی ہوتی ہے. عالم ارواح میں انسان اس جسم کے بغیر زندہ تھا. تبھی وعدے ہوتے ہیں. اللہ وعدے لیتا رہا، انسان وعدے کرتے رہے. اگر اللہ کو پتا تھا یہ نہیں سنتے تو خدا ان سے وعدے کیوں کرتا؟ ان کو پیغام کیوں بھیجتا؟ کیوں بھائی؟ عقل والے بات کرو. قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا. یہ جب پڑھیں گے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. انہوں
نہیں پتہ لگا کہ مولویوں کا فوت ہو گیا؟ ایڈا جاہل خدا ملا نے کہاں سے بنایا؟ تیرا میرا کہنا خدا چھوٹا ہے۔ اس کو پتا ہوگا جو درود بھیجتا ہے کس کو بھیج رہا ہوں، زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اسے پتا ہوگا جسے سلام بھیج رہا ہوں۔ موت تو بڑے دور کی بات ہے، میری سنو، جو بندہ سویا ہو اس کو بھی سلام کرنا جائز ہے۔ سلام اسے ہی کرنا جائز ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہ کوئی زندہ ہوگا تو آسمانوں سے سلام آ رہا ہے نا۔ کیا بات، کیا بات ہو گئی۔ عالم ارواح میں انسان کھڑا تھا، ابھی زمین نہیں بنی تھی، ابھی سورج چاند ستارے نہیں چمکے تھے، مگر انسانوں نے ایک دوسرے سے محبت سیکھ لی۔ کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا باپ ہے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں، یہ ازل کی پہچان ہے، ازل کی پہچان ہے۔ میرا چاند ہے، یہاں پیر بھائی ہیں، وہ میرے والد صاحب چورا شریف کے رہنے والے، جوہری احسان فیصلہ آباد رہنے والا، ایک ہی میں اکٹھے ہو گئے۔ میری بات سنو، یہ ایسے نہیں ہوتا، کوئی کاروبار اکٹھا نہیں تھا، زمین سانجی نہیں تھی، رشتہ قوم سانجی نہیں تھی۔ میری بات سنو، یہ وہ پہچانے ہیں جو انسان ازل سے لے کے آیا کرتا ہے۔ یہ زمینوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ آسمانوں پہ ہو گئے، عالم ارواح میں ہو گئے۔ ابھی پتہ نہیں سورج چمکا تھا کہ نہیں، یہ زمین وجود میں آئی تھی کہ نہیں، زمین نے گردش شروع کی کہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر کہیں نہ کہیں انسان موجود تھا۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرا سرور کائنات موجود تھا، تو سرور کائنات انسان ہی ہے۔ میرے بھائی، انسان اس دنیا میں آیا، اسے جسم کا لباس دیا گیا، یہ لباس انسان نے ایک دن اتارنا ہے، اور اتار کے پھر اس نے عالم ارواح کو واپس لوٹ جانا ہے۔ اس میں کتنے خوف وابستہ ہے، یہ محبت کی کہانی ہے۔ آج ہمارے باپ دادا گئے، کل ہم نے جانا ہے، ہم قبروں میں جائیں گے، اپنے والدین سے ملیں گے، دنیا کا ہر بچہ شرمندہ ہوگا، دنیا کا ہر بیٹا شرمندہ ہوگا، اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں شرمندہ ہوگا تو اہل سنت والجماعت نہیں شرمندہ ہوگا۔ وہ مقام کھڑا ہے، جب ملاقات ہوگی، بیٹے میں نے 30 سال پالا، 40 سال پالا، تیرے سر کو درد لگتا تھا، تیری ماں کی پدرہ نمازیں چلی گئی، تیرے پیٹ میں درد تھا، تیرے باپ نے 10 دن نماز تو کندھوں پہ لگا کے پھر آتا رہا، تو میرے بیٹے تم نے یاد نہیں کی۔ ہر بچہ قبر میں شرمندہ کھڑا ہوگا، سوائے میرے سرور کائنات کے غلاموں کے اولاد میرے آقا نے فرمایا قبریں بھی دو قسم کی، ایک قبریں وہ ہیں جن میں تحفے آئیں گے، ایک وہ ہے جن میں تحفے نہیں آئیں گے۔ جن قبروں میں تحفے نہیں آئیں گے وہ حسرت سے ان قبر والوں کو دیکھیں گے جن قبروں میں تحفے آتے ہیں۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی حسرت سے دیکھنے والے کون ہیں اور قبروں میں تحفے بھیجنے والے کون ہیں۔ میرے آقا ہی فیصلہ کر گئے تھے، ہم نے کیا کرنا، یہ فیصلہ سرور کائنات کر گئے، میں کون؟ گئے بابے کو پھینک آئے، پھر قبر کے قریب نہیں گئے کہ شاٹ نہ مار جائے۔ سن، تجھے کیا پتا ہے ماں باپ کی قبریں درجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی قبر کی زیارت حج کے برابر ہے۔ اپنے والدین کے قبر کی زیارت حج کرنے کے برابر ہے۔ حج میں کیا ملتا ہے؟ حج کرنے جاتے ہیں، حاجی کو کیا وعدہ؟ حاجی سے یہ وعدہ ہے کہ جس نے حج کی ساری شرطیں پوری کی، ساری باتیں پوری کی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی وعدہ ہے کہ غور وعدہ ہے؟ فرمایا ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سنو، میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ کی قبر پہ جاتا ہے، ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو دیتا ہے، اس بچے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کا حج ہے،
اپنے ماں باپ کی قبر، حج میں بھی زندگی کا گناہ معاف ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے والوں کی بھی پچھلی زندگی کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند ہے، وہ ایک حدیث مبارک چھوٹی سی پیش کرتا ہوں، پھر آپ مجھے وقت کا احساس ہے، میں لیٹ ہو گیا، میرے پیر بھائی بڑے عجیب طریقے سے آتے ہیں، طوفانی طور پہ آتے ہیں، میں گھر سے ہی نہیں نکل سکتا، ظاہر ہے آج کچھ ملاقات کا دن نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں قاتل کی شفاعت کروں گا مگر ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات سوائے 3 بندوں کے، کیوں؟ سوائے 3 قسم کے گناہگاروں کے باقی ہر آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے، ان میں ایک گناہگار وہ ہے جو ماں باپ کا گستاخ ہے۔ بات ہو جائے، چاند ہے میرے، قرآن میں ہے کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی۔ اف، ام المؤمنین فرماتی ہیں اف سے نیچے لفظ کوئی نہیں تھا، اللہ اس سے بھی منع کر دیتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دن ماں سے پیسے مانگیں، فیصل آباد جانا ہے، امی نے پیسے نہیں دیے، بچہ 5 دن ماں سے نہیں بولے گا، کیا کرے گا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ساری اچھی جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ مسلمان کا بچہ، یہ سرور کائنات کا غلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت نہیں کروں۔ صحابی اٹھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے تو ہماری تو نمازیں بھی ضائع چلی جائیں گی، ہماری تو عبادتیں ضائع چلی جائیں گی، ہمارے روزے ضائع چلے جائیں گے۔ آخر انسان ہے، کبھی نہ کبھی ماں باپ سے کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اگر ایسی صورت ہو تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مقدر کی بات ہے، وہ گستاخ بیٹا ہے، ماں باپ کی زندگی مر گیا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا۔ فرمایا مقدر کی بات ہے کہ تو زندہ رہے، تیرے ماں یا باپ دونوں دنیا سے چلے جائیں، جب تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر، جب تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا آسمانوں پہ خدا راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دعا تو ماں باپ کی مغفرت کی مانگے گا، آسمانوں پہ خدا تم پہ راضی ہو جائے گا، تیرے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو ماں باپ کی زندگی میں کرتا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامان مصطفیٰ، آسمان اسلام، شہد جہاد نورا شریف۔ یہ جو ہم یاد کرتے ہیں، یہ چلے جی ہم آج باپ کا ختم دینے چلے، تو باپ کا ختم دینے نہیں چلا، تو اپنی بخشش کا پروانہ لینے چلا، تو ماں کا ختم دینے نہیں چلا، تو اپنی بخشش کا پروانہ لے کے چلا۔ کون ہے وہ بچہ جس نے ساری زندگی ماں باپ کے سامنے نظر نہ اٹھائی ہو؟ یہ ہماری بخشش کی کہانی ہے، ہماری محبت کی کہانی۔ وہ جو چلے گئے وہ سرکار دو عالم کے غلام تھے، انہیں تیرے میرے سادے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات آج غور سے سن، میرے نبی پاک کے ہم درود بھیجتے ہیں، کیا تیرے میرے درود کا نبی پاک جو ہے وہ متمنی ہے؟ ان کو ضرورت ہے؟ کیا رسول پاک تیرے درود کا حاجت مند ہے؟ وہ حاجت مند نہیں ہے، تیرے مقدر سوارنے کے لیے کہا تھا درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہو گئی، اپنے مقدر سوار درود پڑھتا ہے۔ جب تک دنیا میں درود پڑھا جائے گا، کب تک پڑھا جائے گا؟ میرے چاند کوئی پتہ نہیں، قیامت کے بعد بھی پڑھا جائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ ساری جنتیں جس کے صدقے ملیں گی، سنو انسانی محبتوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ وہ عالم ارواح میں کھڑا تھا، کروڑوں سال کی کہانی ہے، دنیا میں آئے، ایک باپ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بھائی ہو گیا، یہ رشتے بن گئے۔ جن جن کو محبت ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، سرکار بھی لکڑی پہ بیٹھے ہیں، صحابی بھی لکڑی پہ بیٹھے ہیں، سرکار کو دیکھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں روتا کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج ایک لکڑی پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں،
کل قیامت کو آپ انبیاء والی جنتوں میں ہیں گے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں امتی ہوں، میں امتیوں والے مقام میں ہوں گا، فرق کتنا ہو جائے گا؟ بڑی دوری ہو جائے گی یا رسول اللہ۔ سرکار نے روتے تھے کہ فرمایا مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، جو اس دنیا میں پیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن بھی اکٹھا ہوگا۔ آپ قیامت کب آئے گی؟ مولوی شولوی دھونی لگے پنا چلیجئے، انہیں دے کہنے سے نہیں آتی، انہیں دے کہنے سے ہوندی تھی ویلے دی لے ہوندے۔ میری بات غور سے سن، میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے۔ تمہیں اس کلمے کی قوت کا کیا پتہ ہے؟ ہم سادے لوگ، تمہیں کیا پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا؟ فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک بھی مومن زندہ ہے۔ بڑی خوبصورت بات سمجھاتا ہوں، پھر آپ پوچھیں گے قیامت کیسے آئے گی؟ میرے آقا کے غلام تو رہیں گے، تو پھر قیامت اگر اللہ لانا چاہے گا تو کیسے لائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے اللہ کریم جنت کی خوبصورت ہوا چلائے گا، وہ خوبصورت ہوا جس جس مومن کے پاس جائے گی اس مومن کی روح قبض ہو جائے گی، وہ ان جنتوں کی ہوائیں اس کی روحوں کو لے جائیں گی۔ جب دنیا میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب قیامت کا بگل بجایا جائے۔ سن میرے سرور کائنات کے غلاموں پر قیامت نہیں آئے گی۔ مومنوں کی روح قبض کی جائے گی جب دنیا میں فرمایا کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، پھر اسرافیل کو آرڈر ہوگا اب بگل بجا۔ نہ وہ بگل تو نے سننا ہے، نہ میں نے سننا ہے، نہ تیری نسلوں نے سننا ہے، نہ میری نسلوں نے سننا ہے۔ آج میری بات سن، اللہ کو گوارا ہی نہیں اس کی محبوب کی امت پر قیامت کھڑی کی۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ بڑی کہانیاں ہیں، زمین پیتل کی طرح تپ جائے گی، کانوں تک پسینہ آئے گا، انہوں نے پتہ نہیں مولوی نا میں کیا کروں۔ سورج یہاں آ جائے گا، سر نیزے پہ آ جائے گا، سورج 9 کروڑ میل دور ہے، کتنا؟ یہ 8 کروڑ پہ ہے، یہ ساری زمین راکھ بن کر اٹھ جائے گی۔ 1 کروڑ ہی قریب آ جائے، یہ تو ستارہ ہے۔ بڑے 50,000 سال کا دن ہوگا، جو مرضی کہیں۔ میں تجھے سرور کائنات کے دین کی بات بتاؤں، میرے آقا نے فرمایا بے شک قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا۔ کتنے کا؟ پر میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں یہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحابہ کتابوں کی کہانی کسی اور کی ہوگی، قیامتوں کی کہانی کسی اور کی ہوگی، پلسراتوں کی کہانی کہیں اور کھڑی ہوگی۔ فرمایا میری امت پہ فجر کی 2 رکعتوں کے درمیان قیامت کا دن ختم ہو چکا ہوگا۔ اس میرے کملی والے کی شانوں کا تمہیں کیا پتہ ہے؟ وہ اپنے محبوب کی امت کو کتنا محبوب رکھتا ہے۔ دوستو، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا موت و حیات اس لیے بنو کہ دیکھی کون اچھا عمل کرتا ہے، عمل اچھا کرتا ہے۔ میرے بھائی، بخشش ایمان سے ہوگی، خدا کی رحمت سے ہوگی، جنت میں درجے عملوں سے ہوگی۔ پھر دونوں کو گھیر رہے گا، سر پہ بستر رکھ کے کہے گا او بھائی فلانا ڈرا خوف۔ وہ سبز پگڑی والے تو باقاعدہ لوگوں کو کمرے میں بند کر کے نا نیرے میں کہتے سو سو قبر موت آ گئی، اللہ معافی دے۔ میرا بھائی اللہ معافی دے، انسانوں کے استحصال نہیں کرنے چاہیے۔ میرا جان، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی غلام پر، میرے کسی امتی پر اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی جب تک جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ پہلے نہ دکھا دیا جائے۔ قیامت تک میں اپنے سرور کائنات کی رحمتیں بیان کرتا جاؤں، قیامت تک یہ رحمتیں بیان ہوتی رہے گی۔ موت رحمت ہے، موت اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان سے بچا لیا، رسوائیوں سے بچا لیا، قبر پردہ عائل ہو گیا، قبر کے اندر زندگی۔ مشہور حدیث ہے صحیحین میں، میرے آقا ایک جنازے پہ گئے،
ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے، اس نے قبر کے ساتھ ٹیک لگائی، میرے آقا ناراض ہوئے، اپنے بھائی کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ سرکار ٹیک نہیں لان دیں دے، اس سعودی عرب والوں نے پوری قبریں اکھیڑ دی، پوری قبریں اکھیڑ دی۔ میرا چاند ہے، میرے آقا نے جب میرے آقا دفن ہوئے، سرکار دو عالم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر دفن ہوئے، صحابہ نے برابر نہیں دفن کیا کہ یہ قبر اور یہ قبر ہو۔ جہاں حضور کی قبر مبارک ہے، جہاں سرکار کا سینہ مبارک ہے، وہاں سے صدیق اکبر کا سر ہے، وہاں صدیق اکبر کا سر ہے، اور جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں عمر فاروق کا سر ہے۔ یہ ایک قبر ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، برابر نہیں ہے۔ کیا صحابہ نے دفن کرتے وقت قبروں کا احترام کیا کہ نہیں کیا؟ آج بھی اسی طرح، ٹوڈے آج بھی اسی طرح، قیامت تک کی گواہی ہے، یہ ہم نے قبروں کا احترام نہیں کیا، صحابہ نے کیا۔ اللہ کریم ان میں زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کو مومن اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، چاہے ہڈیاں بھی مٹی کھا جائے، اٹھنا یہیں سے، اٹھنا یہیں سے ہے، اور کہیں گے کہ قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ہائے افسوس، ہماری قبروں سے ہمیں کیوں اٹھایا گیا؟ اگر یہ قبر خوفناک چیز ہوتی تو اٹھنے والے افسوس کیوں کرتے؟ کیوں افسوس کرتے اٹھنے والے؟ یہ خوفناک چیز نہیں ہے، قبر خوفناک بات نہیں ہے۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو افسوس کریں گے، کیا پتا ان کو کتنے جنت کے نظارے ہو رہے ہوں گے۔ دوستو یہ ایک قبر کا ظاہر ہوتا ہے، 6 فٹ کی قبر لگا دیں، ایک قبر کا باطن ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کی قبر کو حد نظر سے لے کر 400 سال تک وسعت دی جاتی ہے۔ ظاہر 6 فٹ ہے، اندر سے اس قبر کو جب کھلا کیا جاتا ہے، حد نظر سے لے کر 400 سال کے فاصلے تک مومن کی قبر کی حقیقت پھیل جاتی ہے۔ یہ تو غلام کی قبر ہے، سرور کائنات کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ بات یہ ہے۔